عاشق مدینہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ کی شہر مدینہ میں حاضری کی پہلی رات تھی۔ مسجد شریف میں چند افراد نماز تہجد کے لیے موجود تھے۔ صبح صادق کا سہانا وقت تھا۔ امیر علیہ سنت ذوق و شوق کے عالم میں نور برساتے سب سبز گنبد کی زیارت سے لطف اٹھائے قدمین شریفین کی جانب باب جبرائیل سے سب سبز گنبد کے سائے میں جاتے، پھر وہاں سے الٹے قدم چل کر دوسری جانب آ جاتے۔ عجیب کیف و سرور بھری کیفیت تھی۔ اسی کیفیت و مستی کے عالم میں تھے کہ ایک امتحان درپیش ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ عاشق مدینہ نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت زلفیں سجائی ہوئی تھی، تو وہاں موجود ایک پولیس اہلکار کو نہ جانے کیا سوچا کہ اس نے آپ کو اپنی طرف بلاتے ہوئے کہا تعال، یعنی کم یار ادھر آ جائے۔ جب آپ اس کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کوچہ جانا میں ذوق و شوق بھرے ان جذبات کو والا الفاظ میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ اللہ بہتر جانے اسے کیا وہم ہو گیا۔ مزید پوچھ گچھ کرتے ہوئے اس نے آپ سے پاسپورٹ مانگا۔ آپ نے فرمایا وہ تو میری رہائش گاہ پر ہے۔ پھر وہ آپ کی زلفوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ عاشق سنت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا السنہ، یہ سنت ہے۔ شاید دینی معلومات کم ہونے کے سبب اس نے امیر علیہ سنت کی داڑھی شریف کو چھوتے ہوئے کہا کہ ہاتھ ہے سننا، یہ داڑھی شریف سنت ہے، یہ داڑھی شریف سنت زلفیں سنت نہیں ہے، یہ داڑھی شریف سنت ہے زلفیں سنت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی امیر علیہ سنت کا خیال اس طرف گیا کہ ایک سال پہلے ہی مسجد حرام شریف میں کچھ ایسے لوگ آئے تھے جنہوں نے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں بڑی بے ادبیاں کی تھیں۔ اس دردناک واقعے میں کئی حاجی شہید ہوئے، وہ نہ ہو کہیں اس پولیس والے کو ذہن میں شاید یہ تو نہیں آ رہا کہ میں ان میں سے ہوں۔ پھر اس نے اپنے ایک دوسرے ساتھی کو جو قریب تھا اونگ رہا تھا پاؤں سے ٹھوکر مار کر اٹھایا۔ اس نے اٹھتے ہی بندوق سنبھال لی۔ نماز فجر کا وقت قریب اور وضو وغیرہ کی حاجت، ایسے میں عاشق مدینہ کا دل بڑا بے قرار ہوا چاہتا تھا کہ نہ جانے یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ پولیس والے نے قریب ہی ایک چھوٹی سی کوٹری نما کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے کا کہا۔ آپ دل ہی دل میں یہ سوچ کر پریشان ہو گئے کہ اللہ نہ کرے اگر یہ مجھے یہاں چھوڑ کر چلے گئے تو وضو کیسے کروں گا، نماز کیسے ادا ہوگی؟ اسی سوچ میں بے ساختہ آپ کی زبان پر، اپنی میمنی زبان مادری زبان میں یہ نکلا یا رسول اللہ کیڑا پھنسائی ہوئے ہو، یا رسول اللہ کہاں پھنس گیا ہو۔ عاشق مدینہ کی زبان سے بس اس جملے کا نکلنا تھا کہ آقا کی مدد آ گئی، فریاد سن لی گئی۔ اس پولیس والے نے ایک دم ہنستے ہوئے دروازے کو بند کرتے ہوئے آپ کو جانے کی اجازت دی۔ مدد سرکار فرماتے ہیں دیوانہ اگر کوئی تڑپ کر یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ بھٹی ہے، بھٹی کی طرح ہے جو لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے اور اچھے کو خالص کر دیتی ہے۔ یہ بھی مدینے کی نرالی شان ہے۔ حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ زمین مدینہ میں کھوٹوں کو نکالنے، کھروں کو چھانٹ لینے کی تاثیر شروع ہی سے ہی ہے اور یہ تاثیر آخر تک رہے گی۔ جو منافق یا غیر مسلم وہاں ہی مر کر وہاں ہی دفن ہو گئے، ان کی لاشیں وہاں سے نکال دی گئیں۔ غرض کے زمین مدینہ کسی خبیث کو اس کی زندگی ہی میں نکال دیتی ہے اور کسی کو مرنے کے بعد بھی نکال دیتی ہے۔ ہاں، قریب قیامت اس چھانٹ کا خصوصی اثر نمودار ہوگا جسے ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ جب قیامت قریب ہوگی اس وقت اگر کوئی وہاں دفن ہے بھی منافق یا اس طرح کا بندہ، نکال دیا جائے گا۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس دوران آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ صفائی کا دن، صفائی کا دن، صفائی کا دن کیا ہے؟ یوم الخلاص، وما یوم الخلاص۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ یوم الخلاص کیا ہے، اس سے کیا مراد؟ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب دجال آئے گا اور اونٹ پہاڑ پر چڑھ کر مدینہ پاک کی طرف دیکھے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا کیا تم سفید محل کو دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ پھر دجال مدینہ پاک میں آنے کی کوشش کرے گا، مگر مدینہ پاک کے سب راستوں پر تو فرشتے سیکیورٹی کی ڈیوٹی پر معمول ہیں، حفاظت کے لیے موجود ہیں، لہذا دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ آخر مدینہ پاک کے قریب کھاری زمین پر ٹھہرے گا۔ پھر مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا جس سے گھبرا کر سارے منافق مدینہ سے نکل جائیں گے، دجال کے پاس پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ہوگا یوم الخلاص، یعنی مدینہ پاک کی صفائی کا دن۔ اس سے پتہ چلا کہ مدینہ پاک کسی بے ایمان کو اپنے اندر پناہ نہ دے گا۔
اگرچہ بعض منافق یا غیر مسلم یہاں رہ بھی لیں، آخر قیامت کے قریب ان سب کو چھانٹ کر باہر کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو مدینے کے سچے عاشق ہیں، جو پکے ایمان والے ہیں، وہ کسی حال میں مدینہ چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ دیکھیے قرب قیامت مدینہ پاک میں زلزلہ آئے گا، اس وقت یہاں مخلص مسلمان بھی ہوں گے، منافق اور چھپے ہوئے کافر بھی ہوں گے۔ منافق تو زلزلے سے گھبرا کر مدینہ چھوڑ دیں گے، مگر مخلص مسلمان سچے اور پکے عاشق مدینہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ٹھکانہ مل گیا ہے فاتح محشر کے دامن میں، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ جو آنا ہے تو خود آئے، اجل عمر ابد لے کر، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ بڑی مشکل سے پلٹا ہے، بڑی مشکل سے آیا ہے، پلٹ کر اپنے مرکز پر، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ حدیث پاک ہم نے سنی کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے جو لوہے کے محل کو دور کر دیتی ہے، اچھے کو خالص کر دیتی ہے۔ اس کی شرح میں لکھا ہے کہ وہ مسلمان جس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے، پیارے آقا کا سچا عاشق ہو، مگر نفس کی شامت سے گناہ کر بیٹھا ہو، گناہ کر کے اس کا دل میلا ہو گیا ہے، وہ اگر مدینہ پاک میں آ جائے تو مدینہ پاک، مدینہ منورہ اس کے گناہوں کو دھو کر اسے پاک صاف کرتے ہیں۔ حضرت حاتم اصم بہت بڑے اور مشہور ولی اللہ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو مدینہ منورہ حاضری کی سعادت ملی تو آپ روضہ پر نور پر حاضر ہوئے، پیارے آقا کی خدمت میں سلام عرض کیا، وہیں کھڑے ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب کریم، میں تیرے محبوب کے روضہ پر نور پر حاضر ہوں، اے پیارے اللہ پاک، اب تو مجھے نامراد نہ لوٹانا۔ غیب سے آواز آئی، اے بندے، ہم نے تمہیں اپنے محبوب کے در پر آنے کی اجازت ہی تب دی جب تمہیں پاک کرنا منظور فرمایا۔ اب تم اور تمہارے ساتھ زیارت کرنے والے سب مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ۔ بے شک اللہ پاک تم سے بھی راضی ہوا اور ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے پیارے نبی کے روزے کا دیدار کیا۔ یہ ہے مدینہ۔ مدینہ بھٹی ہے، جیسے بھٹی لوہے کو گرم کر کے اس سے زنگ اتار دیتی ہے، ایسے مدینہ پاک یہ آنے والوں کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ کوئی منصور، کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں، ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے، اس لیے اس در سے خالی کوئی نہیں آتا، بہت کچھ ملتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک ایمان مدینے کی طرف سمٹ آتا ہے جیسے سانپ بل کی طرف سمٹ جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں آقا نے مدینے میں ایمان کے سمٹنے کو سانپ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یعنی فرمایا کہ جیسے سانپ اپنے بل میں چلا جاتا ہے، ایسے ایمان مدینے میں چلا جائے گا۔ اب سانپ اپنے بل سے باہر نکلتا ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں لیتا ہے، کھانا وغیرہ اس نے ڈھونڈنا ہوتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے، باہر گھومتے گھومتے اس کے اوپر سورج کی دھوپ پڑتی ہے، گرمی پڑتی ہے، گرد پڑتی ہے، اس کی کھال پرانی ہو جاتی ہے، پھر سال میں کچھ عرصہ وہ ایسے گزارتا ہے کہ وہ چھپ جاتا ہے، زمین کے اندر چلا جاتا ہے، سانپ نکلتا نہیں ہے باہر۔ جب اپنا اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے پھر وہ باہر نکلتا ہے، تو اس کی وہ جو اوپر کھال ہوتی ہے، کینچلی ہوتی ہے، وہ تبدیل ہو چکی ہوتی ہے جب زمین سے باہر نکلتا ہے۔ اب اس کی پرانی کھال اتر چکی ہوتی ہے، نئی کھال، چمکدار کھال، شائننگ والی، وہ اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو یہی حدیث پاک میں بتائی گئی یہ بات، جس طرح سانپ بل میں جاتا ہے، اس کی کھال تازہ ہو جاتی ہے، چمکدار ہو جاتی ہے، ایسے ہی جب بندہ دنیا میں ہوتا ہے، دیگر شہروں میں رہ رہا ہوتا ہے، اس پر شیطان بھی حملہ آور ہوتا ہے، نفس بھی گناہ کرواتا ہے، دنیا داری کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے، ایمان کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایمان کو تازگی کی ضرورت ہے۔ یہ تازگی کیسے ملے گی؟ فرمایا کہ ایمان مدینے کی طرف سے بڑھتا ہے، یعنی جب عاشق رسول دنیا میں رہتے ہیں، دیگر شہروں میں رہتے ہیں، اپنے علاقے میں رہتے ہیں، وہاں ان کو دنیا داروں سے بھی واسطہ پڑتا ہے، شیطان سے واسطہ پڑتا ہے، نفس بھی گھائل کرتا ہے، ایمان کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ٹیوننگ کے لیے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ تو مدینے کی آب و ہوا ایسی تر و تازہ ہے، ایسی نرالی آب و ہوا ہے، ایسی ایمان افروز آب و ہوا ہے کہ اس کی برکت سے ایمان کو پھر تازگی مل جاتی ہے، ایمان فریش ہو جاتا ہے۔ اپنی ٹیوننگ کرانے کے لیے، ریفریش کرانے کے لیے اپنے آپ کے اپنے سسٹم کو مدینے آنا جانا چاہیے، بار بار جانا چاہیے، تاکہ بائک کی بھی ٹیوننگ نہ کرائے نا تو وہ بھی آہستہ آہستہ پورا انجن ہی خراب ہو جاتا ہے۔
گاڑی کی ٹیوننگ کرانی پڑتی ہے، تو اس طرح بندے کو بھی ٹیوننگ کی ضرورت پڑتی ہے، ایمان کی تازگی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر بہترین جگہ مدینہ ہے۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ مدینے سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کی محفل میں اکثر مدینہ کا ذکر ہوتا رہتا تھا۔ اگر کوئی زائر مدینہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اس سے مدینہ کے حالات پوچھتے، مدینہ کے رہائشی عاشقان رسول کی خیریت دریافت کرتے، اگر کوئی تبرک پیش کرتا بڑی خوشی سے قبول فرماتے۔ ایک دفعہ ایک حاجی صاحب مدینہ منورہ سے واپس آئے، وہ کھجوریں لے کر حاضر ہوئے، حضور محدث اعظم پاکستان کی خدمت پیش کی۔ اس وقت دورہ حدیث جاری تھا، یعنی کلاس لگی ہوئی تھی اور حدیث پاک پڑھا رہے تھے۔ آپ نے مدینہ منورہ کی کھجوریں تمام طلباء میں تقسیم فرمائیں اور ایک کھجور اپنی داڑھوں کے نیچے دبا لی، پھر فرمایا خرمائے مدینہ، یعنی مدینہ کھجور مدینہ، یہ جب گھل گھل کر اندر جاتی رہے گی جب تک تو ایمان کو تازگی ملتی رہے گی۔ ہوائیں آ رہی ہیں کوچہ پر نور جانا کی، کھلی جاتی ہیں کلیاں، تازگی دل کو میسر ہے۔ یہ ہے مدینہ کی برکت۔ مدینہ پاک ایمان کو تازگی بخشنے والا ہے۔ جو عاشق ہیں ان کا تو ایمان مدینہ کا نام سن کر ہی تازہ ہو جاتا ہے۔ عاشقوں کا ایمان مدینہ کی چیزیں دیکھ کر، مدینہ کے آئے ہوئے تبرکات کو دیکھ کر، مدینہ منورہ کی کھجوریں کھا کر، اپنے شہر میں رہ کر بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ مدینہ پہنچیں گے تو پھر ایمان کی تازگی کا عالم کیا ہوگا۔ مدینہ منورہ جس طرح باطن کو پاکیزہ کرنے والا ہے، ایمان کو تازگی بخشنے والا ہے، باطنی بیماریوں سے نجات دلانے والا ہے، مبارک شہر ہے، ایسے ہی یہ پاکیزہ شہر ظاہری بیماریوں سے بھی شفا بخشنے والا ہے۔ جس طرح اندر کی بیماریاں دور کرتا ہے، باہر کی بیماریاں بھی، جسم کی بیماریاں بھی دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ایک پیارا جو نام ہے مدینے کا وہ ہے الشافیہ، شفا دینے والا شہر۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کے ساتھ یہ فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک مدینہ پاک کے غبار میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ ان فی غبارہا شفاء من کل داء، مدینے کے جو گرد و غبار میں کئی لوگ منہ پہ ماسک ڈال لیتے ہیں، ہاتھ رکھ لیتے ہیں، تو نہیں، اسے اندر جانے دینا چاہیے۔ مدینے کی مٹی، مدینے کی گرد و غبار اندر جانے دیں، شفا ملے گی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کسی شخص کو پھوڑا یا پھنسی وغیرہ ہو جاتی تو طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر انگلی مبارک رکھ کر فرماتے، بسم اللہ، اللہ کے حکم سے ہمارے شہر کی مٹی اور ہمارے بعض کا لعاب ہمارے بیمار کو شفا دیتا ہے۔ مفتی احمد یار خانیمی کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ اولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی جگہ پر اپنی انگلی رکھتے، پھر انگلی پر اپنا لعاب شریف لگا کر مٹی لگاتے، یعنی اس کو مٹی لیپ دیتے، اور فرماتے اللہ کے حکم سے ہمارا لعاب اور مدینے کی مٹی شفا ہے۔ شیخ مجد الدین فیروز آبادی فرماتے ہیں، میرے غلام کو سال بھر سے بخار تھا، میں نے خاک شفا اور پانی میں تھوڑی سی خاک شفا لی، پانی میں گھول کر پلا دی، اسی دن شفا مل گئی۔ شیخ عبدالحق محتس دہلوی فرماتے ہیں، میں مدینہ پاک حاضر تھا، کسی مرض کے سبب میرا پاؤں سوج گیا، طبیبوں نے اسے خطرناک مرض قرار دیا، علاج سے بھی ہاتھ روک لیا، چنانچہ میں نے مدینہ پاک کی خاک شفا لی، اسے استعمال کرنا شروع کیا تو الحمدللہ تھوڑے ہی دنوں میں بڑی آسانی سے سوجن وغیرہ سویلنگ ختم ہو گئی۔ تو مدینہ پاک کی مبارک مٹی میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کی برکت سے ظاہری جسم کے امراض بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، گناہوں کے امراض سے بھی شفا ملتی ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ امیر علیہ سنت کو دیکھا گیا کہ مدینہ پاک کی مٹی کو باقاعدہ سرمے کے طور پہ سلائی پر لگا کر آنکھوں میں لگاتے ہیں، اور آپ مدینہ پاک کے نصیب والے کبوتروں کے پروں کے نشانات سے خاک مدینہ لے کر سرمے کی سلائی پر لگا کر اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں، جہاں مدینے کے کبوتروں کے پاؤں لگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ مٹی اٹھا کر آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ تو مدینہ پاک جو ہے وہ عاشقوں کی جنت ہے۔ قرآن کریم میں مدینہ پاک کو ارض اللہ فرمایا، مدینہ کی ہر چیز برکت والی ہے،
दुगनी बरकत रखी गई है मदीने में, मुरादें पूरी होने का मकाम मदीना है, मदीना भट्टी है, मुबारक शहर है कि जो अजली बदबख्त ज़िद्दी काफिरों और मुनाफिकों को कबूल नहीं फरमाता, जो पक्का मुसलमान सच्चा आशिक रसूल यहाँ आ जाए गुनाहों की गंदगी से निजात दे देता है। मदीना मुनव्वरा गुनाह मिटाने वाला शहर है, मदीना पाक ईमान को ताजगी बख्शने वाला शहर है, और अल्लाह की अता से, अल्लाह के फजल करम से मदीना मुनव्वरा की खाक में सब बीमारियों की शिफा रख दी गई। मदीना पाक की और भी बहुत सारी बरक़ात, मगर हकीकत यही है कि ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। कौन है जो रसूल रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली किसी भी चीज़ की पूरी तरह फजीलत बयान कर सकता हो। हम दुआ करते हैं कि जो मुख्तसर तौर पर हमने ज़िक्र मदीना किया है, अल्लाह पाक इसकी बरकत से हमें इश्क़ मदीना नसीब फरमाए, शौक़ मदीना नसीब फरमाए, मदीना मुनव्वरा में बार बार हाज़री हो, बिलाखिर बक़ी पाक में 2 गज़ ज़मीन मिल जाए। अल्लाह पाक हम सबको इश्क़ मदीना, ज़ौक़ मदीना, ज़िक्र मदीना, फ़िक्र मदीना, याद मदीना की दौलत नसीब फरमाए। अजब रंग पर है बहार मदीना कि सब जन्नतें हैं निसार मदीना, मलाइक लगाते हैं आँखों में अपनी शब व रोज़ खाके मज़ार मदीना, रहें उनके जलवे बसें उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगार मदीना, मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए, बसे मर्ग कर दे गुबार मदीना। वमा अलैना इल्लल बलाग। औज़ु बिल्लाहि मिनश